اور میرے بھائی بہنوں، اگر زندگی میں حسن نہ ہو تو چیزوں سے آدمی مطمئن نہیں ہوتا. ایک آدمی کے بچے پڑھ گئے، کوئی بہت بڑے بڑے عہدوں پر چلے گئے، لیکن ان کا ماں باپ سے بول اگر سخت ہے تو کیا وہ والدین اس اولاد سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے؟ ایک ہمارے ابا جی کے بڑے دوست تھے، ذمہ دار، ان کو پاگل پن کی حد تک بچوں کو پڑھانے کا جنون تھا. پڑھاؤنا ہے، پڑھاؤنا ہے، پڑھاؤنا ہے، پڑھاؤنا ہے، اے بڑھاؤنا ہے، اے بڑھاؤنا ہے. جو تصور کیا تھا نا وہ بن گیا ان کا بیٹا، اس سے بھی آگے چلا گیا. لیکن ایک دن کہنے لگے جن جو ہر شے پھوٹی اسے ہر شے پھوٹ چھڑی. تو اب وہ اس سے بھی اوپر گیا جہاں تک ان کے باپ، میں خود اپنے کانوں سے سنتا تھا، ایسا بڑھنا ہی بڑھنا ہے، ایسا بڑھنا، وہ اس سے بھی آگے چلا گیا. لیکن ادھر رویہ غلط ہوا تو میں کہا جن دے واسطے ہر شے پھوکی اس ہر شے پھوک چھڑی، اس سے ہی سارا گھر تروڑ چھڑیا. اب وہ پہلا قصور ماں باپ کا کہ انہوں نے یہ 2+2 کو تعلیم سمجھا، H2SO4 کو تعلیم سمجھا. یہ تو ضروریات کا علم ہے، یہ زندگی کا علم نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی کا علم ہے. تو وہ حاصل ہوا، لیکن اسی سے دکھی ہو کر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ سانوں کی لگتا اتنا پڑھا کے تھے، اتنے بک پیسے لا کے سانوں کی لگتا، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد زبانی، کیا ملا؟ تو بھائیو بہنوں، ہم کوئی کاروبار نہیں کر رہے، کوئی اسکول نہیں کھول رہے. میرے جی میں تھا سیرت کو پڑھنے کے بعد اور پھر پوری دنیا پھرنے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ کمی دیکھی وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی خوبصورت زندگی. وہ پڑھے لکھوں میں بھی کوئی نہیں، ان پڑھوں میں بھی کوئی نہیں، عرب میں بھی کوئی نہیں، عجم میں بھی کوئی نہیں، ختم ہو چکی. 1,00,000 میں ایک بھی نہیں ملتا جو نبی والے اخلاق والا، 1 کروڑ میں بھی نہیں ملتا جو نبی والے اخلاق والا. اور بچوں کو سکھانے کے پہلے 10 سال ہوتے ہیں بس، جو ماں باپ ضائع کر دیتے ہیں. 3 سال کی عمر میں اٹھا کے اسکول ڈال دیتے ہیں، روتا دھوتا بچہ اسکول جاتا ہے. آگے ایک ٹیچر کے پاس 30 لڑکے ہیں، جس ماں نے 2 بچوں کو تنگ آ کے 3 سال کی عمر میں اسکول ڈال دیا کہ میری جان کو آ جاتے ہیں، وہ 30 بچے ایک ٹیچر کیسے سنبھالے گی؟ پھر عام طور پر ہمارے اسکولوں میں تنخواہیں اتنی تھوڑی ہیں کہ وہ بیچاری پڑھانے والیاں اپنی کن کن مجبوریوں کی وجہ سے پڑھانے آتی ہیں، ان کو تنخواہ ہی پوری نہیں ملتی تو وہ پورے دل کے ساتھ کیسے پڑھاتی یا بچوں کو کیسے لے سکتی؟ یورپ میں تو بڑی بھاری بھاری تنخواہیں ہیں ٹیچرز کی، تو ایک ایک بچے پر جان دیتے ہیں. پھر ان کی آبادی تھوڑی ہے تو اس لیے ان کے اسکول تو خالی ہوتے ہیں، وہ تھوڑے بچے ہوتے ہیں. سارا یورپ امریکہ پھر ہوں، خالی گاڑیاں جا رہی، ایک دو کوئی 1000 گاڑی کے بعد کسی ایک گاڑی میں ایک بچہ نظر آتا ہے یا 2. اب تسی مال روڈ تے کھلو جاؤ، ڈگی دے وچ بھی بچے بیٹھے ہوندے ساڈے، ڈگیاں بھریاں. اور صبح اسکول کا تماشا دیکھو، جو رکشوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کیسے داؤ پہ لگا دیتے ہیں بچوں کو، وہ کیسے لٹکے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کے توکل پہ قربان جاؤں. رکشے والوں کا توکل کہاں انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے بچوں کو، اور چنگچی نے تو دنیا سے انقلاب پیدا کر دیتا. ہماری تو نسل اللہ کے فضل سے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ویران بالکل ویران. اور اٹلی میں کئی دفعہ گیا ہوں، وہ مائنس میں جا رہے ہیں، پیدا تھوڑے ہوتے ہیں مرتے زیادہ ہیں. تو ان کے لیے تو بہت بڑا. اسپین کے نا کوئی پولیس کے بڑے افسر آئے ملنے مجھ سے، تو
کہنے کچھ بات کرو. میں نے کہا 2 چیزیں دیکھ کے جا رہا ہوں, اس کا آپ خیال کر لینا. کہنے کیا؟ میں نے کہا ایک تمہارا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے, اور نسل فیملی سسٹم نہ ہو تو برباد ہو جاتا. دوسرا تمہارے بچے نظر نہیں آتے. میں پارکوں میں گیا ہوں, باغ میں گیا ہوں, شہر بازار میں گیا ہوں, بچے کو نہیں نظر آتے. تو تمہاری نسل کم رہی, گھٹ رہی. سب نے یوں سر پکڑ لیا کہ تم نے اصل ہمارے مسائل پر تم نے دکھتی رگ پر تم نے ہاتھ رکھا ہے ہمارے. تو اللہ نے ہمیں ایک نسل دی ہے. لیکن چونکہ اسکول بھی کاروباری ذہن سے چل رہے ہیں, بھائی کمائی زیادہ ہو, دینا تھوڑا پڑے, یہ کاروباری ذہن ہوتا ہے. تو تھوڑی تھوڑی تنخواہیں, 30-30 40 بچے. میں ایک ایسے لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ ٹیچر نے بچوں سے کہا, بچوں بولو CUP سپ. تو بچوں نے کہا مس CUP تو کپ ہوتا ہے. کہا نہیں بچوں CUP سپ. انہیں پھر کہا نہیں مس CUP کپ. انہوں نے کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا, کپ کبھی نہیں بنے سکتا. یہ سب بھی رہے گا, یہ کپ نہیں بن سکتا. بھائیو, سکھانے والا اللہ ہے, کوشش انسان کے ذمہ ہے. انسان میں حسن کی کشش ہے, اور سب سے زیادہ جو چیز اس کو کھینچتی ہے, چونکہ ہر حسن کہناتا ہے اور زوال پذیر ہوتا ہے, لیکن اچھے رویے وہ حسن ہے جس پر کبھی زوال نہیں, جس پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا, جو شکل صورت کا محتاج نہیں, جو رنگ و بو کا محتاج نہیں, جو زمان و مکان کا محتاج نہیں, جو نسل خاندان قبیلے کا محتاج نہیں. اچھا رویہ کھینچتا ہے, اچھے اخلاق کھینچتے ہیں. ہمارے ایک عزیز تھے, بہت خوبصورت, بہت بڑے افسر, اور لیکن ماں کے بڑے فرما بردار تھے. ان کی ماں نے شادی کر لی انتہائی بدصورت لڑکی کے ساتھ. انہیں چپ کر کے کر لی, لیکن اسے بسایا نہیں. وہ لڑکی ان کی نوکر بن گئی. 1 سال میں وہ حامد اپنی بیوی کے گن گاتا تھا, وہ قربان ہوتے تھے. وہ جوانی میں فوت ہو گئی. دوسری شادی ہوئی, دوسری شادی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ. کچھ سال کے بعد کہتے میں نے سانپ پینے لڑا ہے شادی تو پہلے, میں نے سانپ پینا لڑا ہے اس شادی تو پہلے. اب کیا ہوا تھا, رویے اچھے نہیں ملے. پہلی کی بدصورتی خوبصورت بنی رویوں کے ساتھ, اور دوسری کی خوبصورتی بدصورت بنی رویوں کے ساتھ. آج کا ماں باپ بھی بچوں کو کچھ نہیں بتا رہا, اور آج کا اسکول ان کا نصاب اتنا ہے کہ وہ بچوں کو نہیں بتا سکتے, اور نہ ہی ان کے ذمہ ہے. 30-40 بچے ہیں, ایک بیچاری لڑکی پڑھانے والی, ایک عورت پڑھانے والی, ایک مرد پڑھانے والا, اتنا نصاب کا ڈھیر, کیا پڑھائے. میں قربان جو اپنے نبی پر فرمایا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو بچے کو. نماز جیسا فریضہ کہہ رہے ہیں, 7 سال تک نماز مت کہو. 7 سال میں جا کے نماز کا کہو. تو 7 سال کی کرو, نو کارٹون بھی گائی رکھو. جو سارا دن مائیں کیا کرتی, کارٹون لگا کے دے دیتی. وہ سارا دن بیٹھے ویکھی ویکھ انہوں نے اماں بھی کارٹون نظر آتی, انہوں نے ابا بھی کارٹون لگتا, انہوں نے ہر شے کارٹون لگتی. مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کو کارٹونوں پہ بٹھا دیتی. ماں اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہی, اور ماں بھی بیچاری کیا کرے, اور اس کے ذمہ دوسرے اتنے کام لگ گئے. ساس کا ایک ہی جملہ سارے دن کے لیے کافی ہو جاتا, بلکہ پورے مہینے کے لیے کافی ہو جاتا. سسر کا, ساس کا, نند کا, دیور کا, خامند کے ایسے زہریلے جملے جو پورا مہینہ اس کو تڑپانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو جب یکسوئی نہ ہو تو تربیت کون کرے, اس ذہن کون دے. اللہ نے عورت کے ذمہ صرف خامند کی خدمت لگائی, صرف اپنے خامند کی خدمت, نہ اس کی ماں کی, نہ اس کے باپ کی, نہ اس کی بہنوں کی, نہ اس کے بھائیوں کی, تاکہ وہ یکسو ہو کر بچوں کو ٹائم دے. اور شریعت نے حق رکھا ہے آنے والی لڑکی کا کہ اگر خامند مالدار ہے تو اس کو الگ گھر میں رکھے, الگ گھر دے, تاکہ
ایک نئی زندگی جب شروع ہو تو اس میں رپھڑ ڈالنے والے، رکھنے ڈالنے والے 50 آدمی نہ ہوں، میاں بیوی زندگی شروع کریں، 2 کے مسائل تھوڑے ہوتے ہیں اور 10 کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اتنی استعداد نہیں تو کرائے پر گھر لے کر دے، رکھے الگ۔ اگر اتنی استعداد نہیں تو ایک گھر میں پورشن اس کو الگ دے۔ اگر اتنی استعداد نہیں تو ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کو دے۔ اگر اتنی استعداد نہیں پھر شادی نہ کرے، تسبیح پڑھے تو روزے رکھے، اللہ اللہ کرے، ایویں کسی دی دھی دا بیڑا نہ بوڑے۔ رویے خوبصورت ہوں، میرے نبی ایک زندگی لائے۔ آپ خود اپنی ذات میں اتنے خوبصورت، آپ اپنے صفات میں اتنے خوبصورت، آپ اپنے خاندان میں اتنے عالی نسب، اتنے خوبصورت، ساری خوبصورتیاں اللہ نے اپنے حبیب کے آپ پر آ کے جمع فرما دی۔ خاندانی لحاظ سے اتنے اعلیٰ کہ آدم علیہ السلام تک آپ کی نسل موجود ہے، آپ کی پیڑھی موجود ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ دیکھو ہر آدمی کے دل میں اللہ نے نا، ہر بچے پیدا ہونے والے کے دل میں اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب کا تعلق بٹھا دیا، اندر ڈال دیا۔ مجھے یہ بات کہاں سے یاد آئی، میں گھوٹکی میں بیان کر رہا تھا، گھوٹکی کے ساتھ کچا علاقہ جہاں ڈاکو رہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا، گھوٹکی سے 20-25 کلومیٹر۔ ڈاکوؤں کا سردار آیا ہوا تھا بیان میں۔ اگلے دن صبح میں بیٹھا ہوا تھا ناشتے پر، ایک آدمی نے کہا کہ ڈاکوؤں کا سردار آپ سے ملنے آیا۔ میں کہا میرے کو پیسے کوئی نہیں، میرے کو ٹھیک ملا۔ میں جو رات بیان میں آیا ہوا تھا، میں کہا بلاؤ۔ وہ آ گیا، چھوٹے سے قد کا آدمی، اور اس کی دہشت اور ایسی تھی کہ سورا علاقہ سے تھر تھر کانپتا تھا۔ وہ آگے میرے پاس بیٹھ گیا تو وہاں کی سندھی ہماری سرائکی سے ملتی جلتی، تو میں اس کی تقریباً سمجھ رہا تھا ساری۔ تو کہنے لگا سائیں تساں جو راتی نبی دا پیڑھی سنایو، نسب پیڑھی، سائیں تساں جو، میرا بیان تو 2.5 گھنٹے کا تھا، اس کو جو چیز جا کے جس نے ہٹ کیا وہ یہ میرے نبی کا نسب پیڑھی۔ سائیں تساں جو راتی نبی دا پیڑھی سنایو، سائیں سبحان اللہ، سائیں سبحان اللہ۔ اور اس نے توبہ کی اور ڈاکے چھوڑ دیے، اور اس نے موت منظور کی، ڈاکے نہیں ڈالے، اس کے اپنے گینگ نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے میرے نبی کو خاندان میں حسن دیا، ذات میں حسن دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ معبد الخزائیہ ان کا تھوڑا سا، آپ کا ظاہر کیسا تھا؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا لم تزر به سعلا في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته قصاصة كثافة وسيم قسيم إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ اب جا رہے تھے ہجرت کے سفر پر، راستے میں ایک اماں کے خیمے سے گزر ہوا، وہاں ایک واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ عجیب تھا، جب آپ چلے گئے تو اس کا خامد آیا،
ایک مریل بکری سے دودھ نکالا 2 گڑوے، تو وہ اماں حیران ہو گئی تھی آپ کو دیکھ کر، آپ کا معجزہ تھا. تو وہ کہنے لگی، وہ ان کے خاوند کہنے لگے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی اس بکری سے آیا. تیرا دماغ خراب، پھر ٹوریا جاندہ نے دودھ کتوں دیتا ہے؟ تو ایک کوئی نوجوان آیا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی کرنٹ تھا، اس سے یہ دودھ آیا. تو وہ کیسا تھا؟ چونکہ اس نے غور سے دیکھا تو کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا، چمکتا چہرہ، لم تعبہ سجدہ، پیٹ آگے بڑھا ہوا نہیں. کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، یا آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاسے ہوندے. بھائی اپنی منہ پر تھوڑی پابندی لگاؤ. یہاں چربی اللہ کو انتہائی ناپسند، اللہ کے نبی کو ناپسند. کھانے کی جگہ جنت ہے، یہاں ضرورت کے لیے کھایا جاتا ہے، چسکوں کے لیے نہیں کھایا جاتا. اتنا حسین تھا کہ یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے اتر آیا ہو. ایسے روشن چہرہ تھا کہ آنکھ نہیں ٹکتی تھی، پیٹ آگے نہیں تھا، سر سے گنجے نہیں تھے، آنکھیں بڑی حسین تھیں، لمبی بھی تھیں، موٹی بھی تھیں، سیاہ بھی تھیں، اس میں سرخ ڈورے بھی تھے، اور یہ پلکیں بڑی دراز تھیں اور بھویں بڑی گول تھی، اور یہاں بال نہیں تھے، اور ناک بڑا خوبصورت تھا، اور گردن سراہی دار تھی، اور آواز میں ایک جادو تھا، آواز میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک رعب تھا. آواز دل کو کھینچتی تھی اور پکڑتی تھی. جب وہ بولتے تھے تو ایک نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ایک وقار چھا جاتا تھا. ایسا حسن میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں، دانت موتیوں جیسے، کلام بھی موتیوں جیسا. اللہ نے ظاہر اپنے حبیب کا ایسا بنایا اور آپ کی زندگی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. آپ کی زندگی پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کا علم سند کے ساتھ باقی رکھا ہوا ہے. باقی علم انبیاء کے مٹ گئے، ہمارے نبی کا علم سند کے ساتھ موجود ہے، سند کے ساتھ موجود. میں جب کوئی حدیث سناتا ہوں تو اردو ڈائجسٹ سے نہیں سناتا ہوں، نوائے وقت سے نہیں سناتا ہوں. میرے پیچھے 30 استادوں کا سلسلہ ہے. میں نے اپنے اسکول کے استاد بھی، پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج لاہور تک، لیکن سارے بھول گئے. 2-4 ان کے نام یاد ہیں جو عجیب، جو شفیق تھے وہ یاد ہے، جو آنکھیں دکھاتے تھے وہ بھول گئے. وہ ٹیچر نہیں ہے جس کو دیکھ کر لڑکے سہم جائیں، وہ تھانے دار ہے. وہ ماں نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے سہم جائیں، وہ تھانے دار نہیں ہے. وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، وہ باپ نہیں ہے. لیکن جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے بخاری، وہ میرے پیچھے 31 استاد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک. محمد عبداللہ سے بخاری پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے محمد یاسین سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناوی سے، انہوں نے محمد بن احمد رملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف فربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے، انہوں نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، اور محمد بن سعید الانصاری سے، انہوں نے ابراہیم النخعی سے، اور انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر
انما الاعمال بالنیات۔ یہ سارے نام میں نے آپ کو گنا دیے جناب رسول اللہ تک۔ پہلے کچھ نام غلط ہو گئے تھے، جب میں نے حدیث کی سند پڑھی تو سارے اس میں صحیح آ گئے۔ حمیدی، سفیان، یحییٰ بن سعید انصاری، محمد بن ابراہیم التیمی، علقمہ بن وقاص، عمر بن خطاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پاس یہ علم اور درمیانی واسطوں کو کم کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طلبہ کیا کرتے تھے کہ میرا اللہ کے نبی تک سلسلہ وہ 30 کی بجائے 29 ہو جائے، 28 ہو جائے، 25 ہو جائے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے تھے۔ میں نے بھی جب طالب علم سے فارغ ہوا تو میں نے وہ سخا کوٹ کے گاؤں میں گیا، وہاں مولانا زہر گل تھے جنہوں نے محمود الحسن سے براہ راست حدیث حاصل کی تھی۔ میں ان کے گاؤں تک پہنچا تھا اپنے 2 واسطے کم کرنے کے لیے، محمد عبداللہ اور خیر محمد کو کم کرنے کے لیے، عزیر گل تک پہنچنے کے لیے میں اب ساہیوال سے گیا تھا، اور سخا کوٹ کے آگے گاؤں دیہات میں وہ رہتے تھے۔ وہ تحریک ریشمی رومال کے بڑے سرگرم رکن تھے، اس میں انہوں نے حصہ بھی لیا۔ انگریز کی قید میں 3 سال مالٹا میں گزارے۔ میں جب ان سے ملا تھا تو نابینا ہو چکے تھے، 100 برس کی عمر سے زیادہ پائی اور انتقال ہوا۔ تو میں نے ان سے جا کر حدیث کی سند حاصل کی اپنے 2 واسطے کم کرنے کے لیے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے بھائی بہنوں، ایک خوبصورت زندگی دے کر بھیجا۔ میں نے آپ کا نسب خوبصورت بتایا، میں نے آپ کا حلیہ خوبصورت بتایا۔ اب میرے نبی بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، چونکہ یہ معاملہ بچوں کا لے کے چل رہے ہیں، آپ نے بچوں کے ساتھ کیا اخلاق رکھے، آپ نے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا، کس طرح ایک ایسی نسل تیار کی جو زندگی میں ہی رضی اللہ عنہ بن گئے۔ حضرت زید بن ارقم کی عمر صرف 14 سال، ہم 11 سے 14 سال کے بچے لے رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو آ کر ایک بات بتائی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی یہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا، اس کے ساتھ سردار بھی آ گئے۔ تو نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ سارے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بچہ ہے، اس کو کیا خبر، یہ اتنا بڑا سردار کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں میں گھر میں جا کے گھسا اور روتے روتے برا حال ہو گیا کہ یا اللہ، تو جانتا میں سچا ہوں اور میں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن ان بڑے بڑے لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، میں اپنا سچ بھی پیش نہیں کر سکا۔ تو اللہ نے سورہ منافقون اتاری اس ایک بچے کی فریاد پر۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز والاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین۔ ایک 14 سال کے بچے پر اللہ قرآن اتارا اور پوری سورت اترا، اس کا خاص طور پر یہ ٹکڑا اترا کہ یہ ہاں اس نے کہا ہے، زید بن ارقم کی بات سچی ہے۔ 14 برس کے بچے کو کتنے مقام تک پہنچایا میرے نبی کی تربیت نے کہ ان کے لیے قرآن اترا۔ اچھا، ہم تو بچے لے رہے ہیں، لیکن میرے نبی کے اسٹوڈنٹ تو بوڑھے بھی تھے۔ بوڑھوں کو کہاں تک پہنچایا، بچوں کو، عورتوں کو کہاں تک پہنچایا۔ ایک آیت اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے مجاہد برابر نہیں ہو سکتے۔ اس میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم، ایجڈ نابینا، کہنے کہ یا اللہ، یہ تو نے کیا کیا، میرے بارے میں تو کوئی نرمی فرما کہ میں نابینا، میں کہاں جہاد کروں گا، یا اللہ میں کہاں جہاد کروں گا، میرے بارے میں کوئی نرمی فرما۔ تو جبریل اسی مجلس میں ختم ہونے سے پہلے دوبارہ آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ واحد جگہ ہے قرآن کی کہ ایک لفظ جبریل لے کر آئے، ایک لفظ، صرف ایک لفظ۔ یا رسول اللہ،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس آیت کو یوں پڑھا ہے. پہلے تھی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یا رسول اللہ اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ ایک لفظ ایک بوڑھے کی پکار پر آسمان سے اتارا گیا. یہ میرے نبی کی تربیت ہے, یہ میرے نبی کا سکھانے کا انداز ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے کہ قرآن کا ایک لفظ آیا کہ ہاں اب ہم اس میں ترمیم کرتے ہیں کہ جو معذور ایمان والے ہیں وہ الگ کر دیں, صحت مند ایمان والے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک عورت ادھیڑ عمر 50 سال کے قریب, ان کے خامن نے جاہلیت کی طلاق دے دی. وہ آگے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی, کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا طلاق ہو گئی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کوئی نظر ثانی فرمائیں, اس عمر میں میری تو شادی بھی نہیں ہو سکتی, میری جوانی ڈھل گئی ہے, میرے ماں باپ مر گئے ہیں, میں کہاں زندگی گزاروں گی؟ آپ نے کہا طلاق تو ہو گئی, چونکہ ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا تھا اور اس کو کہتے تھے طلاق کے زہار. اور نے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں. جب اس نے بار بار کہا تو آپ چپ ہو گئے. جب اس نے دیکھا آپ بول نہیں رہے تو کہنے لگے اچھا آپ نہیں سنتے, میں آپ کے رب کو سناتی ہوں. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ یوں ہاتھ اٹھائے, اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں, ان کی پرورش کہاں سے کروں؟ ان ضممتم الی فجاعوا, اللہ میں ان کو روٹی نہیں کھلا سکتی. اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. یہ نہیں کہا اپنی شریعت اتار, کہا میرے حق میں فیصلہ اتار, میرے حق میں. تو ایک دم ہمارے نبی پہ وحی آئی. تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کر, وحی آ گئی. اس نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وحی میرے حق میں آ رہی ہے میرے خلاف آ رہی. جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر فرمایا کہ خولا مبارک ہو, اللہ نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا. اور یہ فیصلہ صرف پیغام کے ساتھ نہیں آیا بلکہ قرآن کے ساتھ آیا, اور اسے قرآن کا حصہ بنایا گیا. 28واں پارہ شروع کروایا گیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. 28واں پارہ سورہ مجادلہ, اور اللہ نے اس پوری طلاق کو ختم کیا اور اس کا تھوڑا سا جرمانہ رکھا, یہ جرمانہ ادا کیا جائے اور طلاق ختم ہو گئی. یہ میرے نبی کی تربیت ہے کہ ایک نابالغ بچے سے لے کر بوڑھے تک آسمان ہل گیا اور آسمان سے قرآن اترنے شروع ہوئے اور اللہ کے پیغام اترنے شروع ہوئے اور اللہ کے سلام اترنے شروع ہوئے. حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچا, ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچا, اور زندگی میں ہی خوشخبریاں, ابوبکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. جنت کی بشارتیں ملی. کیا آپ نے زندگی بھر ڈنڈا اٹھایا؟ آپ نے زندگی بھر کوئی تانا دیا؟ زندگی بھر کسی کو ڈانٹا؟ زندگی بھر کسی کو تھپڑ مارا؟ زندگی بھر کسی کو سوٹی ماری؟ ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا. صرف جنگ خندق میں جب شکست ہوئی اور لوگ بھاگے تو ایک صحابی بھاگ رہے تھے تو تیزی میں آپ کے پاؤں پر اس کا پاؤں آ گیا. تو جوتا تھا جنگی, تو آپ کو ایک دم تکلیف ہوئی تو آپ نے چھڑی ماری, ہاتھ میں چھڑی سوٹی, اور اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی جیکٹ, لوہے کی جیکٹ. لوہے کی جیکٹ پہ تلوار بھی اثر نہیں کرتی تو سوٹی کیا اثر کرے گی؟ ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا او جاتا نہیں, ارے تو نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی, وہ بھاگ رہے تھے اس وقت تو انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, کانوں میں آواز پڑ گئی اور کہنے کہ مجھے خیال ہے کہ اب میری ہلاکت پکی ہے, میں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے اور رات کو کوئی نہ کوئی قرآن اترے گا میرے بارے میں تباہی اور بربادی کا. اگلے دن فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ دربار نبوت میں حاضر ہو جائے. تو کہنے کہ میرا دل بیٹھ گیا کہ بس ہو گئی وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ اب کوئی نہ کوئی وہی میری سزا کے لیے آئی پڑی ہوگی. کہنے کہ میں ڈرتے ڈرتے پہنچا
تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، اس کو تو تکلیف بھی کوئی نہیں ہوئی، آپ کو تو تکلیف ہوئی اور آپ نے اتنا ہی کہا تھا تو انہیں مجھے بڑی تکلیف پہنچائی۔ تک آپ نے فرمایا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، آپ یہ قبول فرما لیں اور مجھے معاف فرما دیں زندگی میں ایک دفعہ۔ اور اس کی واپسی کیا کی؟ نبی ہو کر معافی مانگ رہے ہیں اور 60 اونٹنیاں گفٹ کر رہے ہیں ایک دفعہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی اور میری عمر 10 سال تھی، جب وہ فوت ہوئے میں 20 سال کا تھا۔ 10 سال میں میرے نبی نے ایک دفعہ بھی نہ تھپڑ مارا، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ کیا کی؟ محبت تھی، محبت میں لپیٹ کر آپ نے بات پہنچائی جو ان کے اندر اترتی گئی اترتی گئی اترتی گئی اترتی گئی۔ ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ شروع کرتے ہیں، ماں باپ، اور وہ اوپر تک جاتے ہیں۔ پہلے 10 سال ہم ضائع کر دیتے ہیں، یہ میری بھائیاں ٹیچر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بھی بیٹھی، پہلے 10 سال ہیں بچے کو بنانے اور بگاڑنے کے، پہلے 10 سال جب آپ سمجھتے ہیں کہ معصوم بچہ ہے معصوم بچہ ہے، اسی وقت اس کی پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے، اسی وقت سب کچھ فیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا 7 سال تک ماں باپ بچے کو کسی کے سپرد نہ کریں۔ مجھے پتا ہے میری بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ پتہ نہیں کیا کیا لاجکس دی جائیں گی، لیکن میرے ذمہ ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے بتانا ہے، کوئی لے نہ لے مجھے بتانا ہے۔ قیمتی چیز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ انہی عورتوں سے پوچھتا ہوں، انہوں نے زیور لاکر میں رکھے ہوئے ہیں، کپڑے ہینگروں پہ الماری میں لٹکا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا کوئی بٹن بھی ٹوٹ جائے تو ان کے سر میں جا کے چوٹ پڑتی ہے، اور زیور کو اتنا سنبھال کے اٹھاتی ہیں، اتنی احتیاط سے استعمال کرتی ہیں اور اتنی احتیاط سے اس کو رکھتی ہیں، پھر لاکروں میں جا کر رکھواتی ہیں۔ جتنا مہنگا کپڑا ہوتا ہے اتنا اس پر احتیاط بڑھ جاتی ہے، اس کے نخرے بڑھ جاتے ہیں۔ جتنا مہنگا گلاس ہوتا ہے، کپ ہوتا ہے، ٹرے ہوتی ہے، اتنی اس کی حفاظت بڑھ جاتی، اتنی اس کی احتیاط بڑھ جاتی ہے، اتنا اس کے گاڑی پر ذرا سی لکیر آ جائے تو اپنے ہاتھوں سے آئی ہے تو سارا دن افسوس نہیں ختم ہوتا، اور ڈرائیور کے ہاتھوں آئے تو وہ شامت آ گئی۔ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز اولاد ہے۔ شادی کے بعد ابھی کل ہی ایک جگہ ایک بچی، مولانا 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں، دعا کر دیں اللہ اولاد دے، 6 سال ہو گئے اولاد نہیں۔ 86 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ بچہ دے، یا اللہ بچہ دے، یا اللہ بچہ۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، 86 سال کی عمر میں۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے، زیور سے قیمتی، کپڑے سے قیمتی، برتن سے قیمتی، پیالی سے قیمتی، ایسٹرے سے قیمتی، گھڑی سے قیمتی، موبائل سے، کائنات کی ہر چیز سے قیمتی متاع ہے۔ انہی ماؤں سے پوچھتا ہوں کیا رویہ روز کرتی ہیں؟ روزانہ پٹ رہے ہوتے ہیں، میری کانٹتے ماں دے ڈنڈے حالی بھی ہو سن، ٹھو 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 ٹھو۔ ہمارے ماں باپ کو پتہ نہیں، میں نے بہت چھوٹی عمر میں سگریٹ پینا شروع کر دی، گاؤں کا ماحول، ذمہ دارا آزاد، میں نے سگریٹ پینا شروع کر دی، میری ماں کو پتہ چل گیا، ماسی۔ اب ماں نے میرا منہ کھولا ہوا ایسے، اور ماسی نے چمٹے میں انگارہ ڈال کے میرے منہ میں ڈال، پاما تیرے منہ وچ، پاما تیرے منہ وچ، اور میری ہاؤ میں نہیں پیندا، میں نہیں پیندا۔ یہ مجھے سگریٹ سے ہٹایا جا رہا ہے، کیسے؟ اس لیے کہ میں نے کوئی 8-9 سال کی عمر میں سگریٹ شروع کر دیے تھے، تو ماں نے یوں میرے جبڑے کھولے ہوئے اور ماسی نے چمٹے میں نا انگارہ، اور پاما تیرے منہ، پاما تیرے منہ، میں کہا بھائی آج میری خیر نہیں، او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا۔ باہر جا کے میں پھر پی رہا تھا،
اچھا، اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا، اس کی عمر کیا ہوگی؟ 6 سال. میں کہا ابھی مارے گیا اس ضرور جا دسنا. میں کہا کار میں اور میں نے کہا ہے تو بھی پیلا. میں نے ایک اس کو پلا دیا تاکہ میری شکایت نہ لگے، کہ میری شکایت نہیں لگے. کیونکہ مار پٹائی آسان راستہ نا چپ کرانے کا، چپ کرانے کا، بند کرنے کا آسان کام ہے. 2-4 تھپڑ مارو چلو، بچہ رو دھو کے چپ ہو جائے گا. اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اس ادارے کا مقصد بھی کوئی ہم کو اسکول نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی اسکول کے مقابلے میں اسکول نہیں ہے. صرف اپنے نبی کی زندگی بتانا ہے اور اس کے بچے کو اس سے باہر نکالنا ہے کہ اب پیپر ہوگا، امتحان ہوگا، پاس ہونا ہے، فیل ہونا ہے، نمبر ہوگا. اس سے ہٹا کر صرف ایک خوبصورت انداز میں اللہ کے نبی کی زندگی، خوبصورت زندگی جو 10 سے 14 15 سال کی عمر ہے، جس میں وہ بچہ بات کو لے سکتا ہے. اپنے نبی کی زندگی اپنی نسل کو بتانا. ماں باپ سے کہتا ہوں آپ خود اپنے نبی کی زندگی پڑھیں کہ کیا زندگی آپ نے گزاری. 7 سال گزرے آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ. حسن، حسین، زینب اتنی بڑی ہستی ہیں اور آپ دونوں کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے، زمین پہ ہاتھ بھی گھٹنے بھی، اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے. پھر یوں کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. اور پھر حضرت زینب کو اکیلی کو بٹھا کر اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں. اور 7 سال میں مجھے سیرت کی کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے بچوں کو بٹھا کے نصیحت کی، صرف پیار دیا، صرف پیار دیا. صرف ایک دفعہ حضرت حسن نے زکوٰۃ کی کھجور اٹھائی صدقے کی اور کھانے لگے تو آپ نے منہ میں انگلی ڈال کے نکال دی. بھیا ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو آپ نے منہ سے نکال لیا. اس کے علاوہ کبھی آپ نے سوائے محبت کے کچھ نہیں دیا. محبت نے اندر جا کے جگہ بنائی، پیچھے بات بھی پہنچتی چلی گئی. ماں باپ کی بھی شدت. اور یہ موبائل نے زندگی تباہ کر دی ہے. یہ جو موبائل ہے اس نے زندگی تباہ کر دی. اس نے 6 بر اعظم 7 بر اعظم ایک مٹھی میں جوڑ جمع کر دیے اور ایک چھت کے نیچے ماں باپ، بہن بھائی، اولادوں کو یوں جدا کر دیا. ماں کے پاس اپنا موبائل ہے، میاں کے پاس اپنا ہے، بچوں کے پاس اپنا، سب اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں. آپس کی کانفرنس ختم ہو گئی، آپس کی میٹنگ ختم ہو گئی، آپس کا مل بیٹھنا ختم ہو گیا. وہ جو آپس میں جڑتے تھے، دل جڑتے، وہ ختم ہو گئے. اور سب اپنے اپنے اس سے لگے ہوئے دل دور ہو رہے ہیں. سردیوں میں ہم دیہاتوں میں آگ جلتی تھی، اس پر سارے بڑے چھوٹے بہ کے گلاں ہو رہی ہیں. اور اب ایک صفات منتقل ہوتی تھی. حضرت زینب کی، آپ کی بڑی بیٹی زینب، ان کی بیٹی امامہ، آپ نے حضرت امامہ کو یہاں بٹھایا، یہاں، اور ان کو لے کر ظہر کی فرض نماز پڑھا رہے تھے. فرض نماز ظہر یہاں بٹھا کر، جب رکوع میں جاتے تو ان کو ایسے نیچے بٹھا دیتے، سجدے سے فارغ ہو کر اٹھتے تو ان کو اٹھا کر پھر یہاں بٹھا کر پھر نماز شروع کر دیتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ شروع کر دیں، آپ کی نماز بہت کامل تھی، صرف آپ کی زندگی بتا رہا ہوں. آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسن اچھل کے آپ کی کمر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی حضرت حسین آپ کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں. نماز کے اندر سجدہ لمبا ہو گیا ہے، پچھلوں کو خطرہ ہو گیا کہ آپ کہیں فوت ہو گئے. وہ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کی. آگے دیکھا تو حسن کبھی حسین، ایک ہاتھ آگے بڑھتا ان کو اتارنے کے لیے، آپ اپنا ہاتھ پیچھے بڑھاتے نہیں. میرے بچوں کو کچھ مت کہو. کہ میرے نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح وقت گزارا. آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. ماں صرف اتنا سمجھتی کہ ان کے کپڑے دھلے ہوں، ان کا ناشتہ تیار ہو جائے، ان کا کھانا تیار ہو جائے، اور ان کی وردی تیار ہو جائے، ان کی کتابیں تیار ہو جائیں، اسکول چلے جائیں، آ کر وہ ٹیوشن سینٹر چلے جائیں اور آ کر پھر کارٹون دیکھنا شروع کر دیں. ماں بھی چھٹی تو پیو بھی چھٹا. تو اپنے نبی کی زندگی بتانا چاہتے ہیں بس، اور کچھ نہیں چاہتے. صرف اپنے نبی کی زندگی بتانا چاہتے ہیں جو ان کے اندر خوبصورتی پیدا کرے گی.
اخلاق اچھے نہ ہوں تو نہ شکلیں کام دیتی ہیں نہ پیسہ کام دیتا. اخلاق اچھے ہوں تو فقر بھی نبھ جاتا ہے, دکھ درد بھی نبھ جاتا ہے. اخلاق کی کمی کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی, اور اخلاق ہر چیز کی کمی کو پورا کر دیتے. اعلیٰ رویے ہر کمی کو پورا کر دیتے, اور گندے رویے کسی چیز کی بھی خوبصورتی کو باقی نہیں رہنے دیتے, بلکہ اس کے حسن کو چھین لیتے. تو بھائیو بہنوں, جی چاہتا ہے کہ اپنی نسل کے لیے کچھ کریں, اور پڑھائی لکھائی سے ہٹ کر صرف اپنے نبی کی زندگی بتائیں کہ ہمارے نبی نے ایک خوبصورت زندگی کیسے اپنی امت کو سکھائی. باپ بن کے, بیٹا بن کے, قائد بن کر, رہبر بن کر, ہادی بن کر, نبی بن کر, رسول بن کر, پڑوسی بن کر, میدان جنگ تک میں زندگی دکھائی کہ زندگی کیا ہوتی. اس زندگی کو سیکھنے سکھانے کی یہ ایک حقیر سی چھوٹی سی محنت اور کوشش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اب زندگی کی آخری قسط چل رہی ہے, مدرسے اللہ کے فضل سے کافی بن گئے, اور اس میں بھی کوشش کی میں نے اپنے طور پر کہ فقہ تو ہے ہر چیز ضروری ہے, لیکن اس سے ہٹ کر بچوں کے سامنے نبی والے اخلاق لائے جائیں کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, میرے نبی کی زندگی کیسی تھی. ایک بچہ ہمارے گاؤں کے پاس ہی ایک رحم دین ایک جٹ تھا, تو وہ اس کا بچہ پڑھ گیا, بالکل غریب آدمی, اس نے بڑی محنت سے بچے کو عالم بنایا. تو میرے پاس آیا, کہنے لگا مولانا صاحب میرا پوتر پڑھیا ہے پر کڑیا کوئی نہیں. میں کہ کیوں؟ ہم تو ماں پیو نال گل کرن دے ول نہیں. ہم تو ایک ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ رویہ کسے کہتے, کیونکہ انسانی اقدار آدم سے لے کر آج تک ایک رہیں. چاہے میں جہاز پہ سفر کروں, چاہے میں گدھے پہ سفر کروں, مجھے اچھے رویے خرید لیتے ہیں, اور مجھے برے رویے خونی رشتوں سے بھی دور کر دیتے ہیں. اس نیچر کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا. اچھا سلوک خامد اور بیوی کی محبت کو پروان چڑھا دیتے, اور تانے طنز بولیاں یہ خامد اور بیوی کی محبت کو بجھا دیتے ہیں ہمیشہ کے. اور یہ سرمایہ صرف نبی کی زندگی سے ملے گا کہ ہمارے نبی نے جو زندگی گزاری وہ کیسی تھی, وہ سامنے لانا چاہتا. کہانی کے انداز میں, نصیحت کے انداز میں نہیں. نصیحت وزنی ہو جاتی ہے, بھاری ہو جاتی ہے. آپ کو عجیب حدیث سنا, اللہ جابر فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا اللہ کے نبی کے اخلاق تو بتاؤ. کہا ان کے اخلاق کیا کہتے ہو؟ ہم دین کی بات کرتے آپ ہمارے ساتھ دین کی بات کرتے, ہم کھانے کی بات کرتے آپ ہمارے ساتھ کھانے کی بات کرتے, ہم دنیا کی بات کرتے آپ ہمارے ساتھ دنیا کی بات کرتے. کبھی آپ بات فرماتے فرماتے دیکھتے کہ آپ ان میں بشاشت نہیں رہی تو ایک دم آپ باغات کی بات شروع کر دیتے, کھجوروں کی بات شروع کر دیتے تاکہ ان کے دل میں بشاشت پیدا ہو جائے, پھر دوبارہ ان سے دین کی بات فرماتے. تو بھائیو بہنوں, ایک تو آپ سے کہتا ہوں جو والدین ہیں کہ اپنے رویے ٹھیک کرو, اپنے بچوں کو ٹائم دو, اللہ کے واسطے بچوں کو ٹائم دو. ٹیچر سے کہتا ہوں طنز تانے بولیاں تھپڑ یہ زندگی سے نکال دیں, صرف محبت دیں, صرف پیار دیں. پیار میں, محبت میں, کہانی میں نصیحت کو ضرور ڈالیں. یہ نہیں کہتا کہ نصیحت نہ ہو, نصیحت ہو لیکن ثقیل انداز میں نہ ہو. ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کے ساتھ ضد نہ لگاؤ, زبردستی ان میں منہ میں ٹھوس رہیں. عربی آپ نہیں کھا رہا تو چھوڑ دو, بعد میں لے, نہیں تجھے یہی پہنا. وہ کہتا میں نے نہیں پہننا, نہیں یہی پہننا ہے. ایسی بے وقوف مائیں میں نے دیکھی ہیں کہ لباس پہ لڑ رہی ہوتی ہے, نہیں تو یہی پواونا, اتنی باتوں پہ بچوں کے ساتھ لڑائی کر رہی ہوتی. تو ان ماؤں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے کچھ اپنے آپ کو ٹینشن فری کرو. موبائل اپنے سادہ لے لو, یہ موبائل چھوڑ دو جس میں زمانے کی ہر شے موجود ہے. اب بچہ آ کے بات کر, ماں موبائل پہ لگی ہوئی, بچے کو ذبح کر دیا ہے. اپنی قیمتی متاع کو اتنی احتیاط سے استعمال کرو جتنا زیور کو کرتی ہو, تو تمہارے بچے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. کبھی ادھر اٹھا کے پھینکا, کبھی ادھر اٹھا کے پھینکا.
تو آپ کی مدد کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہے. آپ سے بھی دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بارآور کرے اور ہم کوئی نسل ایسی نسل اللہ تیار کروا دے کہ جس سے ہماری آخرت بن جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ نسل آگے لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے. مین بنیادی مقصد ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا تعارف کرنا. اور نام کی مناسبت بھی اسی سے میم چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر وہ جوڑ کھاتی ہے، اس میں 2 دفعہ میم کا لفظ آتا ہے، تو اس لیے میم اس لیے رکھا گیا. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے میم پر پورا کلام کیا. عربی واحد زبان ہے، عربی جس کے الفاظ نہیں، حروف کا بھی مطلب، الف کا بھی مطلب ہے، با کا بھی مطلب ہے، تا کا بھی مطلب ہے. میم پر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لمبا کلام کیا کہ میم میں کیا کیا اللہ نے خواص رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کے نام میں، چونکہ یہ اللہ کا انتخاب تھا، محمد اور احمد، اور اللہ نے عجیب بیلنس کیا. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، محمد اور احمد کے لفظ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں. لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں، لفظ محمد اور احمد میں 4 حرف ہیں. ٹھیک ہے، لفظ اللہ 4، محمد 4، احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ جوڑا، کلمہ تو لا الہ الا اللہ ایک جز توحید، محمد رسول اللہ دوسرا جز رسالت. تو اب ذرا اللہ پاک کے انتخاب میں اور حسن میں آپ ذرا غور فرمائیں. لفظ اللہ کوئی نقطہ نہیں، محمد احمد کوئی نقطہ نہیں. کیوں؟ کہ نقطے والے حرف کمزور ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہیں. دوسرا بیلنس، لفظ اللہ 4 حرف، محمد احمد 4 حرف، دونوں میں میم آتی ہے، محمد میں بھی میم ہے اور احمد میں بھی میم ہے. دونوں کا مادہ حمد ہے. حامیم دال کے ساتھ الف لگایا اور حامیم دال کے ساتھ میم لگایا. حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جو اس کے شایان شان ہو، ٹھیک ہے، اور خوشامد کہتے ہیں اس تعریف کو جو اس کے شایان شان، جو اس جھوٹی ہو، اس کے شایان شان چھوڑو تو لے کی نہیں. مدح کہتے ہیں خوشامد کو، اور حمد کہتے ہیں وہ تعریف جو اس کے قابل ہو، اس کے لائق ہو. تو حمد پر الف لگایا اور حمد پر میم لگایا. حمد پر الف لگا کے یہ پیغام دیا کہ میں اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہوں، اور میری تعریف کرنے کے والا ایک ہی آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد. احمد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا. اور میرے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی وہ بھی ایک ہوگا، اور وہ محمد. محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. ٹھیک ہو گیا؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں. اللہ کوئی نقطہ نہیں، محمد احمد کوئی نقطہ نہیں، اللہ 4 حرف، محمد احمد 4 4 4 12 ہو گئے. جب اللہ نے کلمے کو جوڑا، توحید لا الہ الا اللہ، رسالت لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. تول کے اللہ نے ہمیں کلمہ دیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. خدا فارسی کا لفظ ہے، خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور اللہ کا مطلب ہے جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں، جتنے تصور میں جتنے آئے، جتنے سنائے گئے، جتنے چھپائے گئے، ان سب پر لفظ اللہ صادق آتا ہے. تو میم برکت کے لیے نام رکھا گیا. اللہ کے نبی فال لیتے تھے، فال لیتے تھے. اچھے نام رکھو، اچھے نام رکھو، جڑا آیا اٹھو چھڑیا یہ نہ کرو. تو میں گیا ایک پٹھانوں کے علاقے میں، بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا بادام خان. میں کہ یار کوئی اخروٹ خان بھی رب دیو سانو، چلوزہ خان، کوئی اخروٹ خان، بادام خان تو دیکھ لیا. پاکستان خان یہ نام پٹھانوں کے علاقے میں جاؤں. ایسے ہی آج کل کے جو نئے ماں باپ ہیں ایڈے پٹھے نہ رکھ دیں. وہ جو ٹی وی پہ سنا تھا، وہ جی وہ ڈرامے میں سنا تھا، وہ جی وہ کتاب میں پڑھ لیتے بندے کو، کوئی مطلب تو دیکھ لیا کرو. میرے نبی بدل دیتے تھے نام اگر مطلب غلط ہوتا تھا. جب حضرت حسن پیدا ہوئے
تو حضرت علی نے نام رکھا حرب، لڑنے والا. تو آپ نے کہا نہیں حسن. پھر حسین پیدا ہوئے تو حضرت علی نے نام رکھا حرب، آپ نے کہا نہیں حسین. پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے آدم کی نسل کو نہیں دیے، میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے. پہلی دفعہ یہ دو نام کسی کو دیے جا رہے ہیں. اور آپ اتنی فال لیتے تھے. آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، سامنے دو پہاڑ آ گئے، پہاڑ رستے دے. آپ نے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے؟ کہا جی ہے. کیا؟ فاض مخزی. فاض بدنام کرنے والا، مخزی ذلیل کرنے والا. ہم نے کہا راستہ چھوڑو. پہاڑوں کے اوپر سے راستہ بنا کر آپ آگے چلے. کئی میل آپ نے چکر کاٹا ان دو پہاڑوں سے کہ بیچ میں گزرنے سے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا اے ذرا بکری دا دودھ لے وجہ. ایک صحابی دوڑے دودھ نکال لینا. ارے بھائی ٹھہرنا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام حرب. لڑائی. اب میاں تو بہ جا. دوسرا اٹھا، کہا جی میں. اب نے کہا میں تیرا کی نام ہے؟ کہا جی میرا نام ہے مرہ. میاں مرہ کہتے ہیں کوڑے نو. کہا میاں کوڑا تو بھی بہ جا. تو ہمارا ایک چاچا ہوتا تھا میاں کوڑا، وہ تھا ہی کوڑا، اتنا کبڑیل کہ ہوئے 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 بندہ نیڑے نہ ہی لگ سکتا. تیسرا اٹھا، کہا جی میں لے آتا ہوں. آپ نے کہا تیرا نام؟ کہا جی یعیش. یعیش کہتے ہیں زندہ باد ہے نا، کہتے ہیں زندہ باد ہمارا اردو میں زندہ باد. آپ نے کہا ہاں تو جا نکال کے لیا. آپ نے اس سے جا کے دودھ نکلوایا. وہ مرہ نو بھی باہر چھڑیا تو لڑائی نو بھی باہر چھڑیا، حرب نو بھی باہر چھڑیا. آپ اتنی فال لیتے تھے. کلثوم بن حدم کے ہاں آپ کا قیام ہوا. جب آپ نے ہجرت فرمائی تو کلثوم بن حدم یا حدم بن کلثوم دونوں نام آتے ہیں. اس کے گھر میں آپ کا قیام ہوا، پہلا قیام. تو اس نے اپنے نوکر کو آواز دی، نجیع مہمان آئے کھجورے لاؤ. تو آپ ہجرت کر کے پہنچے ہی تھے. تو نجی کہتے ہیں کامیاب ہونے کو. آپ نے کہا لو بھائی نجح الامر، ہماری ہجرت کامیاب ہو گئی. زمبابوے میں تھا پچھلے سال، اسی سال. تو ایک بچی آئی، کہا جی میرا بیٹا پیدا ہوا تو بیمار، اور ساتھ ہی رونے لگی. 4 سال کا جو کہ میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہا جی المان. میں کہا بی بی بیٹی یہ کہاں سے نام رکھا؟ 2 غم کٹھے کر دیے، علم المان، 1 غم اور 2 غم. اور پہلے اس کا نام تو تبدیل کر. کہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو بھائیو اس تبرکاً میم محمد میں بھی آتا ہے، میم احمد میں بھی آتا ہے. اور اللہ کے محبوب کی پیاری زندگی اپنی نسل تک پہنچانے کی نیت ہے کہ جانے سے پہلے چند شمع فروزہ ہو جائیں، تمہاری قبریں روشن ہو جائیں، ہمارا اللہ راضی ہو جائے. کچھ کاروبار نہیں کرنا ہے، نہ کچھ اسکول کے کسی مقابلے میں اسکول کھڑا کرنا ہے. اپنی نسل کو اپنے نبی کا تعارف کروانا کہ ہمارے نبی کون تھے. ہمارے بچوں کو ہمارے نبی کا پتہ. میں نے ایک گاؤں میں 20 بچوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کسی ایک بچے نے نہیں بتایا. 20 بچوں سے. میں نے پریشان ہو کر ایک سے کہا اوئے کلمہ سنا ہمارے میں کہا ساڑھے نبی دا نام کی. کہ جی میں تو پتہ کوئی نہیں. میں کہا اچھا کلمہ ہے اندے کہ جی اندے. میں کہا سنا تو ہماری دیسی لہجے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں کہا اے محمد کون ہے؟ کہ جی میں نے کیا پتہ کون. تو بھائیو بس میرے بہنوں اپنے نبی کا تعارف کروانا ہے، بس اتنی بات. تو اللہ کرے ہماری یہ محنت برابر ہو اور ہمارے یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری قبر کی ٹھنڈک بنے، جہاں جائیں وہاں ٹھنڈک بنے. اچھے اخلاق والی بچی جس گھر میں جائے گی وہاں راحت ہوگی. اچھے اخلاق والا بچہ جس گھر میں رشتہ جوڑے گا وہاں راحت ہوگی. برے اخلاق وہ کانٹے ہیں جو زہر سے لبریز ہیں، جہاں چبھ جاتے ہیں، زندگی کو تڑپا کے رکھ دیتے ہیں اور اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں. اور آپ بڑوں سے کہتا ہوں کہ آپ تبلیغ میں جایا کریں کہ یہ جو کچھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے تو تبلیغ ہے. اللہ نے ایک خوبصورت ہمیں محنت دی ہے اور میں اس کے لیے کوئی ٹائم 1:10 ہونے کو ہے. اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب سے مستورات سے کہ آپ لوگ تبلیغ میں وقت لگایا کریں، مستورات اپنے خامدوں کو جانے کی ترتیب بنایا کریں کہ اس سے آپ کو انشاءاللہ دینی طور پر فائدہ ہوگا، اخلاقی طور پر فائدہ ہوگا. یہ
صدیوں کے بعد ایک محنت ملی ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے، جو کسی فرقے کی ترجمان نہیں، جو اسلام کی ترجمان ہے، جو کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے، جو اسلام کی نمائندہ ہے۔ اور اللہ نے ان آنکھوں سے مجھے پوری دنیا پھرائی اور بار بار پھرایا ہے، غریب ترین ملکوں میں بھی جہاں زندگی سسکتی ہے، رینگتی ہے، گزرتی نہیں ہے، اور ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اللہ نے ہر جگہ اس مبارک محنت کو پہنچایا ہے۔ آپ بڑوں سے کہتا ہوں آپ تبلیغ میں جایا کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہو۔ اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں فرائض کتنے چھوٹے ہیں، نماز 5 وقت، کیا زور لگتا ہے، کیا دیر لگتی ہے، روزے آئیں گے 1 سال کے بعد، زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، حج پیسے والے پر، تو لے دے کے ایک نماز رہ جاتی ہے جس کو بار بار دن میں اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور میرے نبی کی آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ان مستورات سے بھی آپ سے بھی کہتا ہوں نماز کی بہت غفلت ہے۔ میں چاڈ میں گیا اور وہاں بہت غریب، لفظ غریب بھی روتا ہے وہاں، اور موریتانیہ تو غربت خود اپنے اوپر آنسو آتی ہے وہاں، لیکن ایک مال، ایک غنا ان میں دیکھا۔ پورے چاڈ، پورے موریتانیہ میں ایک مرد عورت بے نمازی نہیں، سب نمازی، سب نمازی، کوئی بے نمازی، بچے بوڑھے۔ وہاں نماز کا وقت ہو جائے نا تو پورے بازار میں عجب تماشا میں نے دیکھا، جگہ جگہ، ہر جگہ مسجد تو ہے نہیں تو جگہ جگہ باجماعت نماز کھڑی ہوتی، وہ لمبی لمبی قطاروں میں، وہ تاجر اٹھ کے دکانوں سے، چوری کوئی نہیں اللہ کے فضل سے، اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک نماز نہ چھوڑے، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں، سارے میری طرف دیکھیں، اس زبان کو قابو میں رکھیں کہ اس کا لگا ہوا زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتا، اور اس سے لگا ہوا مرہم ہر زخم کو بھر دیتا۔ یہ مرہم بھی ہے اور یہ خنجر بھی ہے، یہ زہر بھی ہے۔ اور یہ جو میں نے عمل کیا ہے اپنے نبی کی سنت پر کیا ہے کہ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تو میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ ان کا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، تو آپ نے یوں کیا، آپ نے فرمایا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا، اس زبان پہ قابو رکھنا۔ آپ سب سے کہتا ہوں زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ طائف، اچھا میرے نبی کا سینہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر قرآن کو اس طرح اتارا جاتا لوح محفوظ پر جیسے ہمارے نبی پہ اتارا گیا تو لوح محفوظ پرزے پرزے ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اور لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور میرے نبی پر وہ قرآن براہ راست اترا اور آپ نے اس کو سنبھالا، ٹھیک ہے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، جو کلمہ پڑھنے آیا تو ہم نے استقبال کیا۔ طائف والوں سے جنگ ہوئی، اس میں 20 صحابہ شہید ہوئے، دو صحابہ شہید ہوئے، اور 20 دن محاصرہ رہا اور فتح نہیں ہو سکا، اور آپ واپس آئے۔ جب آپ دعوت دینے گئے تو پتھر کھا 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 بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب وہ مدینے کلمہ پڑھنے آئے تو آپ نے ان کا استقبال بھی کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے۔ ایک رات کھانا نہیں کھایا تو آ کے ان سے معذرت کی کہ میرے قرآن کی تلاوت رہتی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے محبوب، لوگوں کی باتیں سن سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ پتھر کھا کر نہیں کہا آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، تلواروں کے زخم کھا کر اللہ نے نہیں کہا آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، کہا میرے نبی لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنا سینہ تنگ کر لو، لوگوں کے سینے تنگ نہ کرو، اوروں کے لیے دکھ نہ بنو۔ کوئی تمہارے لیے دکھ بنتا رہے تم کسی کے لیے دکھ نہ بنو، اور کوئی تمہارے لیے اذیت بنتا رہے تم کسی کے لیے اذیت نہ بنو۔ اس زبان پر قابو پانا سیکھو، اس زبان کو روکنا سیکھو، اس زبان پر خیر کے سوا کچھ نہ نکلے،
اس کی بھائی بہنوں عادت ڈالو. گالی کا جواب گالی سے نہ دو. ہاں، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، گالی کا جواب خاموشی سے دو، دعا سے دو. ایک اس زبان پہ قابو رکھے اور ایک اس دل کو صاف کر لے کہ اس میں کسی کا بغض نہ ہو، کسی کی نفرت نہ ہو، کسی سے عداوت نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو. یہ دو کام کر لیں اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں. زبان سے دکھ نہ پہنچے اور دل میں کسی کا بغض نہ ہو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. اس کو آپ نے کہا کہ تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں یہ، اور اس کو آپ نے کہا انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت عظیم الشان سنت ہے. یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، شادی بھی سنت ہے، ٹھیک، ختنہ بھی سنت ہے، ناخن کاٹنا بھی سنت ہے، دائیں کروڑ سونا بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا بھی سنت ہے، کھانا بھی سنت ہے. کسی کو عظیم سنت نہیں کہا. عظیم سنت ایک جگہ مجھے یاد ہے، اور کی نفی نہیں کر رہا ہوں، اپنی یادداشت کی نفی کر رہا ہوں. میری یادداشت میں عظیم سنت ایک جگہ، عظیم سنت ایک جگہ، عظیم سنت. میرے بیٹے انس میری ایک عظیم سنت کیا کہ بیٹا اس دل کو صبح و شام سب سے صاف رکھنا، سب سے صاف رکھنا، سب سے صاف رکھنا. لوگوں کے لیے مہربان بن جاؤ، لوگوں کے لیے شفیق بن جاؤ. اللہ نے اپنے دو نام اپنے نبی کو دیے. اللہ نے اپنا نام رکھا رؤوف رحیم. اللہ نے وہ دو نام اپنے نبی کو دیے، رؤوف رحیم. ماں ہو رؤوف بن کے دکھاؤ، رحیم بن کے دکھاؤ. ٹیچر ہو رؤوف بن کے دکھاؤ، رحیم بن کے دکھاؤ. باپ ہو، بھائی ہو، باس ہو، رؤوف بن کے دکھاؤ، رحیم بن کے دکھاؤ. جو آپ سے پیار کریں، جن سے آپ پیار کرو گے ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے، کبھی نہیں بھول پائیں گے. سختی، شدت دلوں کی دنیا ویران کر دیتی. تو بھائیو بہنوں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ میری دو باتیں اگر پلے باندھ لیں بہت نفع ہوگا. ایک زبان سے کسی کو ہٹ نہ کریں، تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، طنز نہ کریں، تانا نہ دیں. ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھیں، دھو دیں دھو دیں دھو دیں. انشاءاللہ بے حساب اللہ جنت میں پہنچائے گا. تو یہ مختصر سا تعارف تھا اس ادارے کا، اور آپ کو اس کے لیے جمع کیا تھا. آپ کے جی میں آ جائے تو ہمارا ساتھ دیں. ہم مل جل کر اپنی آخرت کو بنائیں. آپ کے بچے ہمارے بچے، ہمارے بچے آپ کے بچے، کہ ہم مل جل کر ایک ایسی نسل بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو لوگوں کے لیے راحت ہو، سکھ ہو، آرام ہو، سکون کا ذریعہ ہو، دیانت، صداقت ان کے رگو پے میں سرایت کر چکی ہو. اور یہی عمر ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ لکڑی سخت ہو جاتی ہے، اس کو موڑنا مشکل ہو جاتا. بچوں کو جب ٹائم دینے کا وقت ہوتا ہے تو ماں باپ نہیں دیتے، جب ماں باپ کو ٹائم کی ضرورت ہوتی پھر اولاد نہیں دیتی. تو یہ تو قربانی کرنی ہے. اللہ ہم سب کو اس کے لیے ہمت بھی دے، حوصلہ بھی دے. اب یہ دو نکاح ہیں.